السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے والے ہیں جس کے حکمران کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہوا خط بھیجا تھا۔ ایک ایسا ملک جس کے ایک بادشاہ کی 3000 سے زائد بیویاں تھیں۔ ملک تو امیر ہے لیکن اس کی کرنسی دنیا کی دوسری کمزور ترین کرنسی مانی جاتی ہے۔ کیا کروش اعظم اور حضرت ذوالقرنین ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ اس ملک کے ایک جزیرے پر پہنچ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے مریخ پر قدم رکھ دیا ہو۔ آخر اسے طلاق یافتہ عورتوں کا ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ اس ملک کے بارے میں اچھا نہ ہو کیونکہ میڈیا آپ کو وہی دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہاں ہر طرف صرف کالے برقعے، اونٹ، دہشت گردی، بم دھماکے ہیں اور یہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ میڈیا کی باتوں پر یقین کر لیں، آپ کو اس ملک کا دوسرا چہرہ دکھاتا ہوں جہاں عیاشی اتنی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کے لیے حقہ ایک روایتی ایٹم بن چکا ہے۔ دوستو آئیے چلتے ہیں ایران کے ایک شاندار سفر پر، لیکن ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ آپ کی محبت اور خلوص ہوتا ہے جس کا ہم تہہ دل سے انتظار کرتے ہیں۔ ایران، جس کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف ایران ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسے تاریخ میں فارس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اس کے ایک صوبے کا نام فارس ہے۔ ایران مشرق وسطی میں واقع ایک جنوب مغربی ایشیا کا ملک ہے۔ ایران کو ڈرائی فروٹ کا باپ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کے زعفران اور کھجوریں کشمش ہر ملک میں مرکز نگاہ ہیں، خوبصورت اور سستا اتنا کہ یقین نہیں ہوگا۔ ایران دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایران کا موجودہ پرچم 1980 کی دہائی میں بنایا گیا۔ یہ افقی سبز، سفید اور سرخ تین برابر پٹیوں پر مشتمل ہے۔ سبز اور سرخ پٹی کے وہ کنارے جو سفید پٹی سے ملتے ہیں ان پر 22 مرتبہ اللہ اکبر کفی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، درمیان میں اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایران کا مشہور شہر تہران ہے۔ دو چال نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تہران آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے۔ شہر میں سورج لیٹ غروب ہوتا ہے۔ تہران میں گلستان پیلس شیش محل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ ایران میں ارینج میرج کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہاں صرف لو میرج ہوتی ہے جس میں 99% لڑکے اور لڑکیوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ 65% طلاق ہو جاتی ہیں جو کہ ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کو طلاق یافتہ عورتوں کا ملک کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اب یہ اس کی پہچان بن چکی ہے۔ دوستو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ پرشین امپائر یا سلطنت فارس ایران کی قدیم تاریخ دو قبائل میدی یا ماد اور پارس کی سیاسی عروج سے ہوتی ہے۔ 1500 سال قبل آریہ قبائل کی ایک جماعت اس خطے میں آباد ہوئی۔ کروش اعظم یا سائرس دا گریٹ، کچھ مورخین کے مطابق وہی حضرت ذوالقرنین ہے۔ انہوں نے خاکہ منشی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سائرس کو یہودیت کی نظر میں بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسی نے بابل فتح کر کے یہودیوں کو آزاد کروایا تھا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا حکم صادر فرمایا تھا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہی حضرت ذوالقرنین ہیں یا نہیں۔ ایران کے لوگ خوش مزاج، اچھے اخلاق اور سیاحوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایران کا ہزاروں سال پرانا AC بادگیر یہ ٹھنڈی ہوا کو کھینچ کر عمارت کے اندر نیچے لے جاتا ہے جس سے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ملک کا موجودہ آئین 1979 کے انقلاب کے بعد نافذ کیا گیا جس کے مطابق مجموعی اختیارات سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں۔ حکومت کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو کہ زندگی میں 2 سے زیادہ مرتبہ نہیں بن سکتا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ایران جانے کا سوچ رہے ہیں تو وہاں پر کچھ فارسی کے الفاظ یاد رکھ لیں کیونکہ ان کو انگلش بولنا اور سمجھنا بالکل نہیں آتی۔ میں آپ کو گنتی کے چند الفاظ یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ ایسا کرنے سے آپ کو وہاں پر 400 روپے کی چیز 200 روپے میں آسانی میں مل جاتی ہے۔ پریز کے مضافات میں خوبصورت گاؤں کندوان ہے جہاں فن تعمیر کی خوبصورت مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ گھر شہد کی مکھیوں جیسے ہیں۔ یہ پہاڑ پہلے آتش فشاں تھا لیکن انسانی مداخلت کی وجہ سے آج اس کی شکل بدل چکی ہے اور یہ ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ایک عجیب و غریب روایت ہے۔ ہمارے ہاں 80 سالے بوڑھے حقے کی جان نہیں چھوڑتے لیکن
ईरान में हुक्का रिवायती आइटम है जो हर घर में होता है। यहाँ की नौजवान लड़कियों में बहुत ही ज्यादा मकबूल है। ईरानी कलीन दुनिया भर में मशहूर है। मुशहद सिटी ईरान का दूसरा बड़ा शहर और शिया हजरात के 8वें इमाम अली रजा का मज़ार भी यहीं है। ईरान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह भी यहीं है जो 6,02,000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल है। हर साल 1.5 करोड़ शिया ज़ायरीन ज़ियारत के लिए यहीं आते हैं। ईरानी खाने ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया के खानों से मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसका जायका मुख्तलिफ हो। आपने कभी हलीम में मीठा डालकर खाया है? बड़ी बड़ी रोटियां, नान, उबले चावल हर जगह मिल जाते हैं। ईरानी खाने बड़े सस्ते हैं। मुल्क में शराब बैन है। अस्फहान मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। इसको अस्फहान निस्फ जहान भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने आधी दुनिया देखनी है तो अस्फहान देख लें। इसी शहर में सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं। उनका मानना है कि हमारा सबसे बड़ा मसीहा यानी दज्जाल का ताल्लुक भी इसी शहर से है। ये दज्जाल कब निकलेगा, उनके बारे में क्या राय है, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें।